الحمد للہ الحمد للہ علی نعمہ الظاہر والباطن یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ شاتم رسول ذمی واجب القتل ہے، یہ مسئلہ حدیث ہمیں کیا سمجھاتی ہے اس مسئلے کے حوالے سے؟ آئیے ہم حدیث کی طرف آتے ہیں۔ حدیث کا جو حوالہ ہے وہ تخریج ابو داؤد کے اندر یہ بات موجود ہے۔ ابو داؤد کی یہ حدیث ہے کہ ایک یہودی عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دیتی تھی۔ دور حاضر کے اندر یہ بہت بڑا جو ہے سر درد بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر کہ ہر شخص اٹھ کر اللہ کے پیغمبر کو جو ہے وہ گالیاں بکتا ہے، آپ کے صحابہ کرام کو، حالانکہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگ بھی اس فتنے میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے سب کو محفوظ رکھے۔ آتے ہیں حدیث کی طرف۔ ایک یہودی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی تھی۔ ایک آدمی نے اس کو گلا گھونٹ کر مار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خون باطل قرار دے دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے پیغمبر، لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی سیرت جو ہے اسی کو اپنانا چاہیے، آپ ہر کسی کو درگدر کرتے تھے، ہر کسی کو معاف کرتے تھے۔ اب یہ حدیث کا حوالہ میں نے آپ کو دیا ہے، ابو داؤد کے اندر یہ بات موجود ہے، کتاب الحدود کے اندر اور جلد نمبر 2 کے اندر یہ بات موجود ہے۔ آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا باب ہے، اس میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والی عورت، حدیث کے راوی سیدنا علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ ایک یہودی عورت اللہ کے پیغمبر کو گالیاں دیتی تھی، حالانکہ وہ وہاں موجود تھے، ذمی تھے، موجود تھی، وہ اس علاقے کی رہنے والی تھی، تو وہ اللہ کے پیغمبر کو گالیاں دیتی تھی، اللہ کے پیغمبر کے شان کے اندر گستاخی کرنے والی تھی۔ تو ایک آدمی نے اس کا گلا گھونٹ کر اس کو قتل کر دیا، یعنی مار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے اس عورت کا خون کا بدلہ لینے کے لیے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خون کا جو اس نے خون کیا تھا اس کو باطل قرار دے دیا۔ مطلب یہ خون جو ہے اس کا رائگان ہے، رائگان اس کا خون چلا گیا، یعنی اس خون کے کرنے کی اس کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی، باطل ہے، ختم ہو گئی بات۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آپ دیکھیں، اور آج کل جو میڈیا پہ یہ بات عمومی کہی جا رہی ہے کہ بھائی جو ہے نا اللہ کے پیغمبر کی سیرت سیکھیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو معاف کیا ہے۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو معاف کیا ہے، لیکن اب اس حدیث کے اندر آپ دیکھیں کہ حدیث کے اندر کیا ہے الفاظ کہ گالی دینے والے، اللہ کے پیغمبر نے جو معاف کیا ہے، انہوں نے آ کے اللہ کے پیغمبر کو گالیاں نہیں دی ہیں، سامنے اللہ کے پیغمبر کو انہوں نے گالیاں نہیں دی ہیں۔ ہاں، جسمانی تکلیف اللہ کے پیغمبر کو انہوں نے پہنچائی ہے، لیکن گالیاں دینا الگ چیز ہے۔ آپ کے شان کے اندر، آپ کی رسالت کے اندر گستاخی کرنا الگ معاملہ ہے، اور جسمانی تکلیف آپ کو پہنچانا یہ الگ معاملہ ہے۔ اس پہ آپ جسمانی تکلیف پہنچانے پہ اللہ کے پیغمبر نے تو کفار مکہ کو معاف کر دیا، طائف والوں کو معاف کر دیا، لیکن یہاں معافی کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں اگر اس کی کوئی آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی ہوئی، آپ کو گالیاں دی گئیں، تو لہذا آپ کو گالیاں دینے کے بعد اس نے جو اس عورت کا خون کر دیا، اس کو مار دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لازم اسے سزا دیتے کہ آپ نے یہ بہت غلط کیا، بغیر تحقیق کیا، بغیر اس کے آپ نے اس کو مارا ہے۔ لہذا دور حاضر کے اندر تو یہ معاملہ جو ہے قانون کسی کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو گورنمنٹ موجود ہے، آپ عدالت کے اندر چلے جائیں، کیونکہ اگر ہر کوئی اٹھ کے ہر کسی کو مارنا شروع کر دے گا الزام لگا کر، تو یہ ایک ملک کے اندر ایک فتنہ برپا ہو جائے گا۔ یہ تو درست نہیں ہے کہ ہر کوئی اٹھ کے
ہر کسی کو الزام لگا کر اس کو قتل کر دے، اپنی دشمنی کے تحت بھی بعض اوقات ہوتا ہے، لیکن اگر اس طرح کا کوئی معاملہ پیش بھی آتا ہے تو اس کو ملک کی عدالت کے اندر، ملک کے اداروں کے پاس لایا جائے تاکہ وہ اس قانون کے حساب سے اس کے لیے فیصلہ کرے۔ آپ نے حق ادا کر دیا کہ آپ ان کو اس طرح گستاخی کرنے والے کو ملک کے اداروں کے پاس لائے، اب ان کی مرضی ہے، اگر وہ ان کو سزا دیتے ہیں تو بھی ان کے ذمے ہے، نہیں دیتے ہیں تو بھی ان کے ذمے، اللہ تعالیٰ نے ان سے حساب دینا ہے، لہذا آپ کو حق نہیں، کسی عام آدمی کو، عام انسان کو حق نہیں کہ وہ کسی کو اس طرح قانون ہاتھ میں لے کر وہ قتل کر دے۔ اب یہ تو حدیث اللہ آپ نے سنی، یہ تو حدیث کی بات تھی۔ اب اس میں جو ان معاملات پر جو ہمیں ابھارتی ہے وہ فقہ ہے۔ فقہ ہمیں کیا کہتی ہے؟ دیکھیں فقہ کی طرف آئیں کہ فقہ کس طرح ہمیں جو ہے اللہ کے پیغمبر کے مخالف کی طرف لے کے جاتی ہے۔ ہمیں اگر جس کافر نے ٹیکس دینے کا انکار کر دیا یا کسی مسلمان کو قتل کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم، یعنی آپ کو گالیاں بکی یا کسی مسلمان عورت سے زنا کیا، اس کا ذمہ نہیں ٹوٹے گا، مانا اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ ایک ٹیکس دینے والا شخص ہے، اللہ کے پیغمبر کی گالیاں پیچھے جو حدیث کے اندر ہے وہ ٹیکس دینے والی عورت تھی، ذمی تھی، اور یعنی اس طرح کا کوئی کافر ہے جو ٹیکس دینے والا ہے، ٹیکس دینے سے انکار کر دیتا ہے یا کسی مسلمان کو وہ قتل کر دیتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حالانکہ اس کے اندر کیا ہے، اللہ کے پیغمبر کو سب و شتم کیا، یعنی اللہ کے پیغمبر کو اس نے گالیاں دی اور آپ کے شان میں گستاخی کی، تو لہذا اس کا ذمہ نہیں ٹوٹے گا۔ ذمہ نہیں ٹوٹنے کا معنی یہ ہے کہ اس کو اسی طرح حقوق دیے جائیں گے جس طرح اس کے حقوق، جو ذمی کے حقوق موجود ہوتے ہیں، کہ جب تک وہ ملک کے اندر ٹیکس دے رہا ہے تو اس کی حفاظت کرنا اس ملک کا جو ہے وہ فرض ہوتا ہے۔ تو لہذا آپ علیہ السلام حاکم تھے، تو لہذا آپ کے جو بھی ذمی تھے، ٹیکس دینے والے لوگ تھے، تو صحابہ کرام اللہ کے پیغمبر کی مطلب یہ ایک فرض تھا کہ آپ ان کی حفاظت کرتے، لیکن اس طرح کا شخص پیچھے وہ ذمی عورت تھی، ٹیکس دینے والی عورت تھی، اس کو اللہ کے پیغمبر، اس شخص نے اللہ کے پیغمبر کو مطلب یہ ہے کہ گالیاں دینے یا آپ علیہ السلام کی رسالت کے اندر گستاخی کرنے پر اس نے قتل کر دیا، اللہ کے پیغمبر نے اس کو باطل قرار دیا۔ یہاں پر یہ ہے کہ نہیں، اس کی حفاظت کی جائے گی، یہاں یہ کہتے ہیں کہ اس کی اسی طرح حفاظت کی جائے گی جس طرح پہلے کی جا رہی ہے، بھلے وہ اللہ کے پیغمبر کو گالیاں دینے والا ہو۔ یعنی اسی طرح کے مسائل جو ہے وہ ہمیں جو ہے اللہ کے پیغمبر کے شان کے اندر گستاخی کی طرف راغب کرتے ہیں عوام الناس کو۔ اسی طرح کے یہی فقہ کی باتیں جو حدیث کی مخالفت میں کہی جاتی ہیں اور اللہ کے پیغمبر کی شان کی طرف لوگوں کو ایک ترغیب دی جاتی ہے۔ آپ بھی اندازہ لگائیں کہ واضح یہ بات ہدایہ اولین کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 2 کے اندر، آپ میں نے حوالہ دے دیا ہے، اس کے اندر آپ جا کے اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے اندر کی مخالفت بھی کی جا رہی ہے اور لوگوں کو آپ علیہ السلام کی شان کے اندر گستاخی کرنے کے لیے اکسایا بھی جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہماری رہنمائی فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔